بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، گزشتہ شب امن کی نوبل یافتہ ملالہ یوسفزئی سندھ میں سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے لیے پہنچی ہیں۔ اس دورے کے دوران ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ آج سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے دوران ملالہ یوسفزئی کے ہمراہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچو، وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ اور سماجی کارکن اور زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد رائے کے علاوہ دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ ملالہ یوسفزئی کے اس دورے کا نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خیر مقدم کیا ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے ملالہ کے اس دورے کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملالہ یوسفزئی کے سیلابی علاقوں کے دورے کا انتہائی گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملالہ کے دورے سے سندھ میں انسانی کرائسس کی آواز عالمی سطح تک پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملالہ یوسفزئی کے دورے سے سیلاب زدہ اور مجبور لوگوں کی آوازیں ترقی یافتہ دنیا تک پہنچ سکیں گی اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت زیادہ مؤثر طریقے سے آشکار ہوگی کہ سیلاب زدہ علاقوں کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار ترقی یافتہ دنیا ہے اور امیر ممالک پر یہ واجب ہے کہ وہ صنعتی ترقی جہاں انہوں نے حاصل کی، لیکن اس صنعتی ترقی کے نتیجے میں موسمیاتی تبدیلی بھی روح پذیر ہوئی، جس کے نتائج سندھ اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے غریب لوگ بھگت رہے ہیں۔ جی ناظرین، ملالہ یوسفزئی کے دورے سندھ کے موقع پر سندھ حکومت کی طرف سے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی، جبکہ اس موقع پر ملالہ کی سیکیورٹی کے لیے خاص انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور انہیں سندھ حکومت کی طرف سے فول پروف سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر روانگی سے قبل ملالہ یوسفزئی نے کراچی کے ایک اسکول کا بھی دورہ کیا اور وہاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیا اور کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے بغیر پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، ملالہ یوسفزئی 12 جنوری 1997 کو سوات کے علاقے منگورہ میں پیدا ہوئیں۔ یہیں پرورش پائی، بہت ہی کم عمر ہی میں شعوری اور فکری گفتگو کرنا شروع کر دی اور لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت پر زور دینا شروع کیا۔ اس حوالے سے ملالہ نے گل مکئی کے کلمی نام سے بی بی سی کی ویب سائٹ پر بلاگ لکھنا بھی شروع کر دیے اور انگریزی زبان میں اخبارات کے لیے آرٹیکل لکھنے کا بھی ایک سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا کہ جب سوات پر طالبان تقریباً قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ طالبان سوات میں اپنا الگ ریڈیو اسٹیشن بھی چلا رہے تھے، جبکہ انہوں نے اس علاقے میں حکومتی رٹ کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا، اپنی ایک طرح کے الگ اور خود مختار حکومت ہی بنا لی تھی جو وہاں کے عوام پر نام نہاد شرعی قوانین کا نفاذ کر رہی تھی۔ یہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے شدید مخالف بھی تھے اور انہوں نے یہاں پر قائم لڑکیوں کے اسکول بھی بند کرانا شروع کر دیے تھے، لیکن تمام تر خطرات کے باوجود ملالہ نے نہ صرف اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا بلکہ بڑے ہی حوصلے سے طالبانی فکر کا مقابلہ بھی کیا۔ اس سلسلے میں ملالہ کے والد ضیاء الدین یوسفزئی کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ ملالہ یوسفزئی بدترین حالات کے باوجود لڑکیوں کے حقوق اور تعلیم کے لیے مسلسل لکھتی رہی ہیں۔ یہ صورتحال طالبان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ جی ناظرین، جب حالات بہت زیادہ قابو سے باہر ہونے لگے تو پاکستانی فوج اور سیکیورٹی کے اداروں نے سوات میں طالبان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اور سوات میں جنگ جیسا ماحول بن گیا، جس کی وجہ سے
ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے رہائشیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا پڑی، لیکن ملالہ کی فیملی نے ڈٹ کر تمام تر حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے آبائی علاقے ہی میں قیام جاری رکھا، جبکہ سوات پر طالبان کے قبضے کے خلاف بھی لکھنا شروع کر دیا۔ ملالہ کی زندگی پر نیو یارک ٹائمز کے ایک صحافی نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی، جس سے ملالہ کی عالمی سطح پر شہرت میں مزید غیر معمولی اضافہ ہوا۔ جی ناظرین، پھر 12 اکتوبر 2012 کو ملالہ یوسفزئی جب اسکول وین میں سوار ہو کر اسکول جا رہی تھی تو مسلح افراد نے گاڑی روک کر ملالہ سے ان کا نام پوچھ کر تصدیق کے بعد انہیں 3 گولیاں ماریں، جس کے نتیجے میں ملالہ شدید زخمی ہو گئیں۔ ایک گولی ملالہ کے سر کی ہڈی کو پار کرتے ہوئے کاندھے میں گھس گئی۔ حملے کے بعد ملالہ کئی دنوں تک بے ہوشی کے عالم میں رہیں، لیکن جب پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہ رہا تو انہیں بیرون ملک منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ کئی مہینوں کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ صحت یاب ہوئی۔ پھر برطانیہ ہی میں ملالہ نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، جبکہ اسی دوران 2014 میں انہیں امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ وہ دنیا کی پہلی کم ترین لڑکی تھی کہ جسے اقوام متحدہ کی طرف سے امن کا نوبل انعام دیا گیا ہو۔ اقوام متحدہ کی طرف سے نوبل انعام پانے والے دوسری پاکستانی وہ خاتون ہیں جسے اقوام متحدہ کی طرف سے خاص طور پر امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ ان سے قبل ڈاکٹر عبدالسلام کو 1989 میں اقوام متحدہ کی طرف سے فزکس کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، ملالہ کے حوالے سے ایک اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران نہ صرف انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی بلکہ انہوں نے اپنی نجی زندگی کے سفر کو بھی آگے بڑھایا۔ 2021 میں انہوں نے اسیر ملک سے شادی بھی کی اور اب وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی بھی گزار رہی ہیں۔ جی ناظرین، یہ پاکستان کے سیلاب زدہ عوام کے لیے نہایت ہی خوش آئند بات ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد ملالہ نے نہ صرف پاکستان آنا پسند کیا بلکہ اقوام متحدہ کی سفیر برائے تعلیم و حقوق نسواں کی پاسدار بن کر وہ دنیا تک پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرہ عوام کا بھی پیغام پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم ہوئی ہیں۔ ان کی اس قسم کی سرگرمیوں اور دورہ پاکستان سے دنیا کے سامنے سندھ اور پاکستان کے دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا مسئلہ زیادہ بہتر انداز میں اجاگر ہو سکے گا، اور سیلاب زدگان نہ صرف دنیا کی توجہ کا مرکز بنیں گے بلکہ ترقی یافتہ اور امیر ملکوں کی طرف سے انہیں زیادہ ریلیف ملنے کے امکانات بھی مزید روشن ہوں گے۔ جی ناظرین، اس حقیقت میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملالہ دنیا میں جہاں بھی جاتی ہیں وہ پاکستان سمیت دنیا کے ہر اس ملک میں خواتین اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتی ہیں جہاں آج بھی لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم سے روکا جاتا ہے۔ یعنی ملالہ آج بھی اپنی زندگی کے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں اور اس حوالے سے اپنے حصے کا کام کرتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں سازشی تھیوری پر یقین رکھنے والے بعض ناعاقبت اندیش انہیں مغرب کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ دراصل یا تو طالبان کے فکری ایجنڈے پر کاربند ہیں یا پھر وہ طالبان اور مذہبی انتہا پرست حلقوں کی طرف سے ملالہ کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈے سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، لہذا وہ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں بے سروپا گفتگو کرتے سنائی دیتے ہیں یا اخبارات و رسائل میں آرٹیکل لکھتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی گفتگو یا ملالہ اور ان کے والد پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے کبھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، ہم اس پلیٹ فارم سے
اپنے تمام ناظرین و سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو دلیل کے ذریعے بات کرنے پر مجبور کریں اور منفی سوچ کو مثبت بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں بروکار لاتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ تبھی پاکستانی معاشرہ مہذب انسانوں کا معاشرہ کہلانے کے قابل ہو سکے گا، جہاں ہر انسان انتہا پسندی چھوڑ کر دلیل اور تدبر سے بات کرتا دکھائی دے رہا ہوگا۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام اور تجزیے کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔